یقین کرنا مشکل ہے مگر ایک وقت تھا جب وہ ایک سنسان صحرا کے چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا تھا۔ نہ وہاں بجلی تھی، نہ سڑکیں، نہ کوئی جدید سہولت، صرف تپتی دھوپ، ریت کے طوفان اور زندگی کی بقا کی جنگ۔ لیکن کچھ ہی دہائیوں میں اسی انسان نے ایک ایسا ملک کھڑا کر دیا جس کے خزانے سونے سے بھی زیادہ قیمتی تھے، جہاں فلک بوس عمارتیں، لگژری محلات اور دنیا کی نگاہوں میں چمکتا ہوا مستقبل تھا۔ یہ کوئی کہانی یا فلمی منظر نہیں بلکہ ان حقیقی بادشاہوں کی داستان ہے جنہوں نے خاک سے سلطنتیں کھڑی کی اور دنیا کو دکھا دیا کہ عزم، ویژن اور قیادت ہو تو ریت سے بھی محل بنایا جا سکتا ہے۔ یہ ہے ان فارگٹن کنگز کی کہانی جو گمنامی سے نکل کر دنیا کے امیر ترین ممالک کے بانی بنے۔ یقین کرنا مشکل ہے لیکن آج جو دنیا کے امیر ترین اور ترقی یافتہ ممالک کہلاتے ہیں ان کی بنیاد کبھی ریت کے ٹھیلوں پر رکھی گئی تھی۔ ہم بات کر رہے ہیں شیخ زاہد بن سلطان ال نہیان جیسے رہنماؤں کی، یا دبئی کے بانی شیخ راشد، یا عمان کے عظیم سلطان قابوس کی، جنہوں نے اپنی آنکھیں ایک ایسے وقت میں کھولیں جب نہ بجلی تھی، نہ سڑکیں، نہ اسکول اور نہ ہی جدید دنیا کا کوئی تصور۔ صرف صحرائی ریت اور سخت گرمی، اونٹوں کے قافلے اور بقا کی جدوجہد۔ ان کے بچپن کے دن نہایت سادگی اور مشکلات میں گزرے۔ پینے کا صاف پانی میلوں دور سے لانا پڑتا تھا اور تعلیم کے مواقع تقریباً نہ ہونے کے برابر تھے۔ یہ وہ دور تھا جب عرب دنیا بیشتر علاقوں میں برطانیہ کی نگرانی میں تھی، جہاں مقامی حکمرانوں کے پاس مکمل اختیار بھی نہیں ہوتا تھا۔ یہی وہ شروعات تھی جس نے بعد میں ایک مکمل سلطنت کی بنیاد رکھی، اور یہی کہانی ہم اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے سنائیں گے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ 1950 اور 60 کی دہائی کا دور عرب دنیا کے لیے ایک انقلابی لمحہ تھا۔ ایک ایسی تبدیلی جس نے صدیوں پرانی زندگی کو یکدم بدل کر رکھ دیا۔ یہ وہ وقت تھا جب صحراؤں کے نیچے چھپی ہوئی دولت یعنی تیل دریافت ہونا شروع ہوئی۔ ابتدا میں شاید خود ان رہنماؤں کو بھی اندازہ نہ تھا کہ ریت میں چھپی یہ سیاہ مائع دولت آنے والے وقت میں دنیا کی سب سے بڑی معاشی کہانی بننے والی ہے۔ شیخ زاہد، شیخ راشد اور دیگر عرب لیڈرز نے پہلی بار مغربی تیل کمپنیوں کے ساتھ میز پر بیٹھ کر معاہدے کیے، مذاکرات کیے اور یہ فیصلہ کیا کہ اس دولت کو صرف اپنے خاندانوں یا محلوں کے لیے نہیں بلکہ قوم کی ترقی کے لیے استعمال کرنا ہے۔ پہلے تیل کی آمدنی آئی اور فوراً ہی اس سے سڑکیں، اسکول، ہاسپٹل اور ایئرپورٹس بننے شروع ہو گئے۔ بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کو ترجیح دی گئی تاکہ آنے والی نسلیں صرف صحراؤں میں اونٹوں پر سفر نہ کریں بلکہ جدید شہروں میں خوشحال زندگی گزار سکیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں صحراؤں کی خاموشی کو ترقی کی آواز میں بدل دیا گیا اور ایک نیا باب شروع ہوا عرب دنیا کے عظیم عروج کا۔ ان عظیم رہنماؤں نے صرف اپنی دولت بڑھنے کا نہیں سوچا بلکہ انہوں نے اپنی قوم کی تقدیر بدلنے کا فیصلہ کیا۔ شیخ زاہد بن سلطان ال نہیان اور شیخ راشد بن سعید ال مکتوم جیسے قائدین نے یہ طے کیا کہ یہ دولت عوام پر خرچ کی جائے گی، تعلیم، صحت اور ترقی پر۔ انہوں نے سب سے پہلے ہاسپٹل بنوائے تاکہ لوگ بیماروں کا علاج اپنے ملک میں کروا سکیں، اسکول اور یونیورسٹیاں قائم کی تاکہ ہر بچہ تعلیم حاصل کر سکے، اور لمبی کشادہ سڑکیں تعمیر کی تاکہ گاؤں اور شہر آپس میں جڑ جائیں۔ لیکن سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا کہ انہوں نے بگڑی ہوئی قبائل کو ایک قوم میں تبدیل کر دیا۔ 1971 میں شیخ زاہد کی قیادت میں 7 امارات نے متحد ہو کر متحدہ عرب امارات یعنی یونائٹڈ عرب ایمریٹس کی بنیاد رکھی۔ یہ ایک تاریخی لمحہ تھا کیونکہ برسوں سے جو قبائل آپس میں جدا تھے وہ اب ایک پرچم کے نیچے جمع ہو گئے، اور اس کے بعد جو کبھی ویران صحرا تھا انہیں جدید شہروں میں بدلنے کا کام شروع ہوا۔ ابو ظبی اور دبئی جیسے شہر جہاں کبھی صرف ریت اور خیمے تھے، وہاں اب دنیا کی بلند ترین عمارتیں، جدید ترین مالز اور عالمی معیار کے ایئرپورٹس کھڑے ہونے لگے۔ یہ سب کچھ ایک ویژن، ایک عزم اور ایک رہنمائی کا نتیجہ تھا، جہاں خواب صرف دیکھے نہیں گئے بلکہ انہیں حقیقت میں بدل دیا گیا۔ دنیا میں طاقت صرف بندوق، فوج یا ہتھیاروں سے حاصل نہیں ہوتی، کبھی کبھار اصل طاقت وہ ہوتی ہے جو خاموشی سے، عزت، علم اور خدمت کے ذریعے حاصل کی جاتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں سافٹ پاور، یعنی ایسا عالمی اثر جو آپ کی سوچ، آپ کی سرمایہ کاری، آپ کی خیرات اور آپ کے اخلاق سے پھیلتا ہے۔
अरब दुनिया के कई ऐसे शेख हैं जिन्होंने दुनिया भर में अपने मुल्क का नाम रोशन किया, न सिर्फ तेल के जरिए बल्कि बड़े पैमाने पर आलमी सरमायाकारी, फलाई मंसूबे और सफारती ताल्लुकात के जरिए। उन्होंने दुनिया भर में इंसानियत की खिदमत की, स्कूल, हॉस्पिटल और मसाजिद बनवाई। उनकी खैरात सिर्फ उनके मुल्क में नहीं बल्कि अफ्रीका, एशिया और दुनिया के करीब तरीन इलाकों तक पहुंची। ये शेख खुद शाहाना जिंदगी गुजारने के बावजूद अपने लोगों में बेहद इज्जत रखते हैं। इनके महलों में सोना चमकता है, इनकी गाड़ियां दुनिया की महंगी तरीन होती हैं, लेकिन इनके दिल अवाम के साथ जुड़े होते हैं, इसीलिए लोग इनसे मोहब्बत करते हैं। इन्होंने सिर्फ पैसा कमाना नहीं सीखा बल्कि इदारे बनाए, अपनी कौमी एयरलाइंस, जदीद बंदरगाहें और बैनुल-अक़वामी बैंक खोले। ये सब कुछ सिर्फ दौलत दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपनी कौम को दुनिया के नक्शे पर लाने के लिए किया। इस शान शौकत के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी, दूर अंदेशी और उन बादशाहों का ख्वाब छुपा है जिन्होंने रेत के उन सहराओं को दुनिया के सबसे अमीर इलाकों में तब्दील कर दिया। इनका विजन आज भी जिंदा है, चाहे वो तलीमी इदारे हों, आलमी म्यार के हॉस्पिटल या पोर्ट बैंक और एयरलाइंस, ये सब इनके तवील ख्वाबों का हिस्सा थे। आज की नौजवान नस्ल इन सहूलियात से भरपूर फ़ायदा उठा रही है, बेहतरीन तलीम, आलमी मौक़े और एक महफूज खुशहाल ज़िंदगी, मगर इनके सामने नए चैलेंजेस भी हैं। माहौलियाती तब्दीली, बढ़ता हुआ दर्जा हरारत, मसनूई ज़हनियत, AI का बढ़ता किरदार और सबसे बड़ी बात एक ऐसा मुस्तकबिल जिसमें तेल शायद मरकज़ी दौलत ना रहे। फिर भी जब हम माजी के गांव की सादा ज़िंदगी और आज के जदीद मेट्रो लाइफ का मुआवजा करते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि ये सफ़र सिर्फ दौलत का नहीं बल्कि विजन, कुर्बानी और क़यादत का है। गाँव की झोंपड़ियों से बादशाहतों तक का सफ़र। गांव की झोंपड़ियों से बादशाहतों तक का सफ़र। इन लोगों की कहानी सिर्फ दौलत की नहीं थी, ये विजन, इत्तेहाद और विरासत की कहानी थी। आज की दुनिया जहां हर कोई ताकत के पीछे भाग रहा है, ये लोग हमें याद दिलाते हैं कि असल क़यादत दौलत से नहीं जड़ों से बनती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि तारीख़ की सबसे ताकतवर कहानियाँ अक्सर सबसे ज़्यादा बुलाई जाती हैं।